جس کی مالی مدد کریں اسے اپنا محسن سمجھیں. جس کی بھی مالی ضرورت یا زندگی کی کوئی ضرورت پوری کریں، یا کچھ لوگ ہیں جو کسی کا وظیفہ باندھ دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو جس کو مانگے بغیر دینا تو اس کو اپنا محسن سمجھیں. عین ممکن ہے کہ آپ کا وہ عمل ہی آپ کو بخشوا دے. اور تعلق میں سچائی دعاؤں سے نہیں ظاہر ہوتی. نصیحتیں کرنی سب آخرت کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، وعظ وغیرہ کوئی میرا آپ کے ساتھ اخلاص تھوڑی ثابت کرتا ہے. وعظ کہنے کے لیے دیکھو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ ایسے بیٹھے ہیں، وعظ کہنے میں کیا جاتا ہے؟ تو اصل چیز ہے کہ آپ کی دنیا میں میرا کتنا حصہ ہے. نہ کوئی استاد بنو، نہ واعظ بنو، نہ پیر بنو، کچھ بھی نہیں. یہ سب اب ڈیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. اب اپنی اپنی ذمہ داری خود لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر خود کو ڈھالتے چلے جاؤ تو انشاءاللہ وہی پیر ہیں سب کے، وہ سب کو اٹھا لیں گے. اور یہ جو عمل ہے نا کہ آپ کے مال کا ایک حصہ وہ آپ کی ملکیت نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو پیروں کو نظر کرنا، بڑوں کو نظر کرنا، یعنی جیسے بزرگوں، جیسے ہم کہتے ہیں بزرگوں کو جا کے نظر کرنا، سب چھوڑ دیں. نظریں کریں، ظاہر ہے وہ استاد ہیں ہمارے، ہم ان کو کچھ دے دیں تو اس میں بس یہ ہے کہ وہ جیسے پان کھاتے ہیں تو پان لا کے دے دیں. تو آپ میں، اور آج کل حالات ایسے ہیں کہ تحفہ دینے کی، یعنی ایسا تحفہ جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہو، وہ دینے کی جس میں جتنی بھی استطاعت ہے کہ میں 1000 روپے کا تحفہ لے سکتا ہوں، آپ 1,00,000 روپے کا لے سکتے ہیں. اب اس کا رخ موڑ دیں. تحفہ دینے کی استطاعت کو مسکینوں کی مدد میں صرف کریں. اب سب چیزیں بہت بری ہیں. آج حالات ایسے ہیں کہ مطلب تعجب ہے کہ اگر ہمیں نیند آرام سے آ جائے تو یہ سب خیالات میں نہ رہیں کہ ہم نے روحانی جنم دیا. کہاں کا روحانی جنم تم نے دیا؟ روحانی جنم تو اللہ دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا جنم. کوئی میرے تزکیے کی ضمانت نہیں لے سکتا جب تک میں خود استغفار کو اپنی طبیعت کا سب سے بڑا حال نہ بناؤں. تو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کروں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، تو وہ اس کلچر میں رہو. اور خیر وہ تو الگ ہے، بہت سے اچھے اچھے اساتذہ ہیں، اچھے اچھے مشائخ ہیں، ان سے جو فیض پھیل رہا ہے اس میں اگر حصہ ہے تو حاصل کرتے رہو. لیکن اس بات کی اب پابندی کرو کہ خرچ کہاں کرنا ہے. اس وقت جو بھی آپ اس کے مسکینوں کی مدد کے علاوہ ہر خرچ کمتر درجے کا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، وہ آپ مسجد بننے میں دیں گے تو کمتر درجے کا خرچ ہے، آپ مدارس میں دیں گے وہ کمتر درجے کا خرچ ہے، آپ اپنے حضرت صاحب کو دیں گے وہ کمتر درجے کا خرچ ہے، اور حضرت صاحب قبول کریں گے تو وہ خود خطرے میں ہیں. تو بھائی یہ سب کرو اور ایک زندہ معاشرت پیدا ہونا. حسن خلق سنا نہیں کہ ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرو. ایک دوسرے میں کیا، ایک دوسرے میں مسکین نہیں آتے، نہیں ایک دوسرے میں ہم ہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے مالی مدد کی وہ ضرورت نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے مساکین کی محبت عطا فرما. بھئی اب ہمارے حضرت صاحب ہیں وہ ویسے ہی ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں، تو مجھے کیا پڑی ہے میں جا کے تحفے دوں، اور انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ مجھ سے لے رہے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اس چیز نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے.
بھائی پرانے مشائخ کو دیکھو نا کیسے زاہدانہ زندگی اور یہ وہ تو، لیکن خیر اب ہر آدمی کے اپنے اپنے اندر کے معاملات ہیں، وہ الگ ہے۔ اس وقت کی ضرورت یہ ہے، زیادہ جیسے دعوتوں میں کرنا اور یہ وہ سب سے بچو، یعنی اسراف کی جو زاہدانہ تعریف ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کرو۔ ہوٹلوں میں جا کے دعوتیں دینا یہ سب اسراف ہے، بے مروتی ہے، اور ڈر ہے کہ گناہ میں نہ لکھا جائے، کیونکہ آپ کو کہیں 10 میل جا کے مسکین ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ارد گرد میں ہی ہے، تو کس منہ سے یہ سب کر رہے ہو؟ بہت خیال رکھیں، اور اس میں مسلم غیر مسلم کی بھی تمیز نہ رکھیں۔ ضرورت ہر ایک کی محترم ہے، اور ضرورت ہر ایک کی پوری کرنا، اس درجے کی مسکینی کی حالت میں مدد کرنا، ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم کی مدد زیادہ فضیلت رکھتی ہو۔